ساتھ واقع ہو جائے. جو بھی حکومت میں آ جائے مان لی جائے. یہ کیسے ممکن ہے؟ آئیں طرح پھر مجھے لیول کی ایک اور مشرق اگر سننا پسند فرمائے ایسا نہیں گرامی آئیں طرح قرآن کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اے میرے حبیب یہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں. کہہ دیجئے روح بھی میرے رب کا ایک امر ہے. روح امر یعنی حیات امر موت امر. میں دیکھیں روح آتی ہے تو حیات آتی ہے, روح نکل جائے تو موت آ جاتی ہے. ایسے ہی ہے جو میں اگر آپ تھکے تو میں تمام کر رہا ہوں بھائی ماضی کا صیغہ نہیں ہے. اللہ نہیں کہہ رہا ملائکہ اور روح نازل ہوئے تھے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے فَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ. جب بھی شب قدر آتی ہے تو ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں. کیا کرنے؟ ہر امر کو لے کے. ابھی بھی سارا مطلب نہیں ہے. امر کو لے کے نازل ہوتے ہیں. ہر امر کو لے کے ملائکہ روح نازل ہوتے ہیں. رسول خدا کے زمانے میں ان پہ نازل ہوتے ہیں. روح امر رزق امر فیہا یفرق کل امر حکیم. آپ دیکھیں اتنی پیچیدہ بحث چھیڑتی وہ بھی رات کے 12 بار, لیکن اب میں مکمل کے بغیر نہیں رہ سکتا. میں نے موضوع چھیڑا تو مجھے مکمل کرنا. دیکھیں سورۃ دخان میں اللہ کہتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات میں شب قدر میں ہر امر حکیم بڑھتا تقسیم کیا جاتا. رزق امر, موت امر, حیات امر, اور ملائکہ ہر امر لے کے نازل ہوتے ہیں شب قدر میں. پورے سال کا بتا دیتے ہیں کیا کیا ہونے والا, کون کون جانے والا, کون کون آنے والا, کس کا کتنا رزق ہے. ملائکہ کا دخل نہیں, اللہ کا امر ہے. اب پہنچ گئے تو ملائکہ آتے تھے پیغمبر کے زمانے میں تو کس پہ آتے تھے؟ رسول خدا. پیغمبر کے رہنے تو پھر کس پہ آتے تھے؟ مولا امیر. توجہ, چھٹے امام نے استدلال کیا. کس نے پوچھا آپ کے لیے دلیل کیا ہے قرآن سے کہ ملائکہ آتے ہیں؟ امام نے کہا یہ آیت, یہ ملائکہ آتے ہیں, ملائکہ آتے آج بھی. تو کہا پیغمبر پہ آتے تھے, ان کے بعد ہمارے دل مولا علی پہ, مولا علی کے بعد مولا حسن پہ, ان کے بعد مولا حسین پہ, ان کے بعد مولا سجاد پہ, ان کے بعد امام باقر پہ, کبھی رنگ مجھ پہ. کہا آپ کے بعد کب میرے بیٹے موسیٰ کاظم پہ آئیں گے, ان کی خدمت میں سارے عامل آئیں گے. اللہ نے یہ بھیجا کہ ان کے بعد کا امام رضا پہ, ان کے بعد امام محمد باقر پہ, ان کے بعد امام علی نقی پہ, ان کے بعد امام حسن عسکری پہ. تو پھر آج مانو نہ کوئی ہے جس پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں. وقت نہیں ہے. توجہ ہے کیا نہیں ہے؟ ایک جملہ میں بھی کہہ دوں. مسلمانوں سے کہیں کہ بھئی امام مہدی نظر نہیں آتے غیبت میں تو مذاق اڑاتے ہیں. یہ کیسے امام نظر ہی نہیں آتے؟ آپ پوچھیں تم نے کبھی گناہ کیا؟ جو کرتے ہی رہتے ہیں. اچھا یہ گناہ کیسے کیا؟ کیا وہ اللہ نے قرآن میں بتا یوسوس فی صدور الناس, شیطان نے مردود دلوں میں وسوسے ڈال دیتا ہے, شیطان بہکاتا, ہم بہک جاتے ہیں. چھپا ہوا شیطان دلوں میں وسوسے ڈالے تو مسلمان مان لے, اور اللہ کا ہادی برحق غیبت سے ہدایت دے تو نہیں مانتے. توجہ فرمانے لگے آپ سلام. میری باتیں واضح ہو رہی ہیں؟
قدردان گرامی اللہ نے یہ معلوم کیا. چھٹے امام کہتے ہیں کہ یہ آج کے دور میں بھی اللہ بھیجتا ہے, ملائکہ آتے ہیں, روح الامین آتے ہیں, تو کس پہ آتے ہیں؟ بعض مفسرین نے یہاں تک لکھ دیا, میں نام نہیں لے رہا ہوں, ہاں آپ نام لیں, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں پہ آتے ہیں. تو دوسرے سے پوچھا کب کیسے کیا کہتے ہیں جب شب قدر میں محسوس ہوا کسی نے ہاتھ ملایا بس سمجھ تو فرشتہ آ گیا. میں نے بڑی دلوں سے دعائیں کی ہیں, اعمال بھی کیے ہیں, کبھی مجھے تو ہاتھ نہیں ملا. یہ اتنا مطلب بیٹھا ہے, ہزاروں لوگ, آپ میں سے کبھی کسی کا ہاتھ ملایا فرشتے نے؟ بھائی سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے, مسلمانوں کو ایک ہی فرشتہ نظر آئے گا, اس کا نام ہے ملک الموت. اس سے پہلے یا بعد میں مسلمانوں کو فرشتے نظر نہیں آتے. مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ, ماننے پہ آتے تو کہتے ہر مسلمان کو فرشتہ ہاتھ ملانے آتا, اور نہیں ماننے پہ آتے تو کہتے علی کو بھی فرشتہ نظر آتا. 5-7 منٹ چلیں گے حیدری بھائی, 5-7 منٹ چلیں گے, موضوع مکمل کر دوں. بھائی مجھے تعجب ہے لوگوں پہ, سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے, چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے, میں آپ کی شفاعت کر دوں گا, اور پھر کہتے ہیں شفاعت تو ہے ہی نہیں, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. توجہ, سننے پہ آتے ہیں, کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں, اور نہیں سننے پہ آتے تو قدیم میں چیخ چیخ کے علاوہ من کنت مولا وہ سنائی نہیں دیتا. اے جانے گرامی, انسان میں ایمان اتنا پختہ ہونا چاہیے جو کچھ رسول خدا کہتے ہیں انسان اسے مان لیں, اور کبھی بھی رسول خدا پہ شک نہ کریں. یہ بھائی کی محبت بول رہی ہے, نہیں کہتے جانے گرامی, اللہ کہہ رہا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ. یہ ہوائے نفس کلام ہی نہیں کرتے, یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کی وحی سے کرتے ہیں. توجہ, ایک اور جملہ پیش کر کے مکمل کر دوں. وما محمد الا رسول, محمد نہیں ہے بس اللہ کے رسول. قرآن اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وما محمد الا رسول, محمد کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے, بس اللہ کے رسول ہے. یہ آمنہ کے لال نہیں, اللہ کے رسول ہے. عبداللہ کے بیٹے نہیں, اللہ کے رسول ہے. فاطمہ کے بابا نہیں, اللہ کے رسول ہے. علی کے بھائی نہیں, بس اللہ کے رسول ہے. عبد المطلب کے پوتے نہیں, بس اللہ کے رسول ہے. ابو طالب کے بھتیجے نہیں, بس اللہ کے رسول ہے. توجہ, اب اگر یہ کسی بیوی کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں تو باپ کھڑا نہیں ہو رہا, رسالت کھڑی ہو رہی ہے. اگر کاندھوں پہ نوازوں کو بٹھائیں تو نانا نہیں ہے, رسول ہے. اگر کسی بھائی کو ہاتھوں پہ اٹھائے تو بھائی بھائی کے لیے نہیں بول رہا, رسالت ولایت کے لیے. حضرات گرامی, اگر کبھی کسی چچا کو یاد کریں تو یہ چچا بھتیجے کا رشتہ نہیں ہے. جملہ میں کہہ رہا ہوں, اگر صحابہ کے مجمع میں یاد کریں نا, مجھے اپنے چچا بہت یاد آ رہا ہے, تو یہ ایک بھتیجا چچا کے لیے نہیں بول رہا, رسالت محسن اسلام کے لیے بول رہی ہے. اور اگر ازواج سے کہیں گھر میں کھانا بنا ہے, محلے میں بھجوا دو, خدیجہ کی سہیلی آئی ہے, تو یہاں ایک شوہر بیوی کے لیے نہیں بول رہا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یہاں رسالت محسنہ اسلام کے لیے بول رہی ہے. خبردار کبھی نہ کہنا احساسات تھے, جذبات تھے. جہاں احساسات اور جذبات ہوں وہ ہم جیسے گناہگار, میں نے اور کسی کا نام نہیں لیا, جہاں احساسات جذبات وہ ہم جیسے گناہگار. جہاں صرف عصمت ہو, جہاں صرف رسالت اور امامت
رسول خدا بار بار گلا چومے اور حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سوال کرے یا رسول اللہ کیا بات ہے، اتنی دیر گزر گئی ہے، گھنٹوں سے آپ حسین کو چومے چلے جا رہے ہیں، یہ 6 مہینے کا بچہ نہیں سمجھ سکتا یا رسول اللہ اتنے آنسو، آپ کی آپ جانتے پیمبر کی گاڑی بڑی پوری ریش تر ہو، یا رسول اللہ اتنا کیوں گریہ کر رہا ہے؟ کہ اے ام سلمہ یہی میرا نواز کربلا میں شہید کر دیا ہے، میں اس میں کہیں ذرا چلیے میرے ساتھ کربلا چلیے کچھ دیر کے لیے، اس سے پہلے کہ ہم کربلا چلیں حضرت ام المؤمنین کو بھی پرسہ دینا ہے۔ میں ذرا 2 جملے جناب ام المؤمنین کے پڑھ دوں، میں سفر میں پاکستان میں نہیں ہوں جب جناب ام المؤمنین کے مسائل پڑھے جاتے ہیں۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جب جناب ام المؤمنین کو خبر ملی نا، بشیر نے منبر رسول پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا، اے یثرب نہیں کا مدینے والے، کیوں جس نبی کی وجہ سے نام مدینہ رکھا تھا مسلمانوں نے اسی نبی کا نواسہ مار دیا۔ بشیر نے بڑے سخت مسائل پڑھے، کہا اے مدینہ اے یثرب والو یہ شہر جینے لائق نہیں، حسین مارے گا۔ جناب ام البنین مولا علی کے گھر میں رہتی تھی، مسجد کے ساتھ والا گھر مولا کا گھر، بی بی کے کانوں میں آواز ہے حسین مارے گا، بی بی کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا، بی بی کے آنسو تیزی سے بہنے لگے، سر پہ برقع رکھا، ہاتھ میں عصا لیا، اپنے پودے کو آواز دی فضل مجھے فوراً مسجد نبوی لے جائے۔ بی بی آئی مسجد نبوی، آواز دے کے پوچھا، بی بی بولنے میں تھی، بشیر نے نہیں پہچانا کون ہے۔ بی بی نے ایک مرتبہ سوال کیا بشیر یہ کون سے حسین مارے گا؟ بشیر نہیں جانتا بی بی کون، بڑے ادب سے کہنے لگا بی بی آپ کو نہیں پتا نواسہ رسول حسین، علی کے لال حسین، فاطمہ کے دل کا چین حسین۔ ایک مرتبہ جناب ام المؤمنین نے سنا نا مولا حسین، بی بی کے آنسو بہنے لگے، بی بی نے ایک مرتبہ زور سے سوال کیا اے بشیر میں کیسے مانوں، عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارے گا؟ بشیر نے دوبارہ کہا بی بی آپ نے غلط سنا، پہلے عباس مارے گئے تھے بعد میں حسین مارے گا۔ ایک مرتبہ جناب ام المؤمنین نے کہا بشیر میں کیسے مانوں، علی کا شیر بیٹا عباس جنگ نہ کر سکا۔ بشیر کو ابھی تک نہیں معلوم بی بی کون ہے۔ ایک مرتبہ کہنے لگا بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا، عباس گھوڑے کی سیٹ پہ سمجھ نہیں سکا، عباس گھوڑے سے گر گئے۔ جناب ام المؤمنین نے کہا بشیر سن میں عباس کی ماں ہوں، بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا، بشیر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرا شیر بیٹا عباس 2 انگلیوں سے گرز زمین پہ پھینکتا تھا، تو کہہ رہا ہے عباس کو گرز لگا تو روک نہیں سکا۔ اب بشیر نے بڑے ادب سے ایسے کہا بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا عباس کے بازو نہیں تھے، جناب ام المؤمنین کے ہاتھ سے عصا گر گیا، بی بی زمین پہ بیٹھی کہنے لگی واہ عباس ہائے اللہ ہائے اللہ۔ ابھی میں پڑھوں گا، مجھے 5 سے 10 منٹ دینے کی زیادہ ابھی برآمد نہیں ہوگی، میری آواز آ رہی ہے وہ ابھی رک جائیں گے۔ بشیر نے پوچھا بی بی کون سے مسائل نے آپ کو اتنا رلا دیا؟ بی بی نے فرمایا بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنے کر دیا۔ کہا بی بی میں نے کون سی ایسی بات کہی جو آپ اتنا تڑپ رہے ہیں؟ کہا بشیر جب کوئی شہسوار گرتا ہے نا وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، بشیر جس کے بازو نہ ہو اور وہ گر جائے اس کا چہرہ زمین پہ لگتا ہے۔ بشیر میں یہ سوچ کے رو رہی تھی وفی صدر ہی سے میرے بیٹے کے سینے میں تیر تھے ہاتھ تھے نہیں، جب وہ گرا ہوگا تیر ٹوٹنے لگے ہوں۔ اجرکم اللہ
پھر پڑھوں میں مساجد ہمیں عباس کا بھائی باہر سے بزرگ ہیں ہاتھ جوڑا میں کیسے پڑھوں آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا کربلا چلیے جناب عباس نے ایک مرتبہ کہا مولا اجازت ہے میں دشمنوں کو دیکھ لوں گا آپ نے فرمایا نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں دشمنوں نے حملہ کیا پہلا 3 حملے کیے نا دشمنوں نے پہلا حملہ کیا بہت سے انصار مارے گئے مولا عباس کا مولا یہ بھوکے پیاسے انصار یہ لڑ نہیں پائیں گے مولا مجھے اجازت دیجیے اشقیاء کو میں دیکھ لوں گا مولا نے فرمایا نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں اگر آپ چلے گئے فوج کی سپہ سالاری کون کرے گا دوسرا حملہ تیسرے حملے میں جب جناب حبیب کا لاشا آیا جناب عباس نے کہا مولا یہ بزرگ اصحاب نہیں لڑ پائے ہیں مولا ایک مرتبہ مجھے مہلت دیجیے ان سب کو میں دیکھ لوں گا مولا نے فرمایا نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں اب اگر دیکھ سکیں تو ضرور دیکھیے گا جب ظہر کے بعد جناب اون و محمد کے لاشیں آئے جناب عباس نے کہا مولا گودوں کے پالے مارے جا رہے ہیں مولا ایک مرتبہ مجھے اجازت دیجیے مولا نے فرمایا نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں جناب عباس نے کہا مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار کہا نہیں عباس ابھی آپ رک گا جناب عباس نے خیمے کے سامنے کھڑے چلے خیمے کے اندر سے کسی بچی کی آواز آ رہی ہے العطاش ہائے پیاس ہائے پیاس جناب عباس علیہ السلام نے ایک مرتبہ خیمے کے اندر جا کے بی بی سے پوچھا بی بی کیا بات ہے کہا چچا مجھے پیاس لگی ہے چچا ہمیں پانی لا دیجیے جناب عباس نے کہا سکینہ مشکیزہ ہاتھ میں لیجیے میرا ہاتھ پکڑے میرے ساتھ چلے ایک مرتبہ کہا اپنے بابا سے کہیے مجھے پانی لانے کی اجازت دے کہا بابا چچا سے کہیے ہمیں پانی لا دیں جناب سید الشہداء نے جناب عباس کو دیکھا کہا عباس اب آپ ایسی سفارش لائے ہیں جو میں رد نہیں کر سکتا عباس آپ کو پانی لانے کی اجازت ہے جناب عباس نے فوراً مشکیزہ کھاتے میں رکھا علم ہاتھ میں لیا جب جانے لگی نا مولا حسین نے آواز دی عباس ذرا آخری مرتبہ زینب سے مل رہے ہیں جناب عباس بڑے غیرت مند تھے اس خیمے کے باہر کھڑے ہوئے جہاں جناب زینب تھی اور بلند آواز سے آواز دے کے کہہ رہے بی بی الوداع بی بی میں پانی لینے جا رہا ہوں آخری مرتبہ سلام کرنے آیا تھا آخری جملہ سن لیجیے بس 5 منٹ کی زحمت ہوگا ایک مرتبہ جناب زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا اور آواز دی عباس ذرا آخری مرتبہ خیمے کے اندر آ گیا جناب عباس بڑے خطاوت بہت خوبصورت جناب زینب 22 سال بڑی ہے جناب عباس جناب زینب نے پالا تھا جناب عباس بی بی نے جیسی مولا عباس آئے نا خیمے میں دونوں باہیں گلے میں ڈالے اور ایک مرتبہ فرمانے لگی عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی تو بابا نے فرمایا تھا زینب آپ کو اسی شہر میں قیدی بنا کے آیا ہے عباس مجھے یقین تھا کہ میں قیدی بنائی جاؤں گا کیونکہ بابا نے فرمایا تھا لیکن عباس میں سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنانے کی میرا عباس جیسا بھائی ہے لیکن عباس ابھی جب آپ نے کہا نا بی بی الوداع عباس مجھے لگتا ہے وہ وقت بڑا قریب ہے جب میں قیدی بنائے گا جناب عباس بہت غیور ہے مولا کے آنسو بہنے لگے ایک مرتبہ خیمے سے باہر آیا جناب زینب نے آواز دی بیویوں میں نے مدینے میں پردے کی ضمانت لی تھی میں ضمانت واپس لے رہی ہوں میرا عباس چلا گیا اب چادروں کی ضمانت نہیں ہے بس میں آخری جملے سن لیجیے زیارت برآمد ہونے والی ہے مجھے بتایا کہ عالم مبارک برآمد ہونے والا بس میں 2 سے 4 منٹ کی زحمت ہے سب کو کہوں گا میرے ساتھ ذرا کربلا چلیے جیسے جناب عباس چلے علم کانچے میں تھا 4000 صرف تیر انداز سے جنہوں نے راستہ روکا نیزہ چلانے والے الگ تلواریں چلانے والے الگ لاٹھیوں والے الگ جناب عباس جیسے میدان میں اترے سب بھاگنے لگے سب کہتے کہ شیر آ گیا چھوٹی سی ایک بیوی نے آواز دی بچوں ہاتھوں میں کوزے لے لو بچوں کو جو علم جا رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس کا
ابھی میرے چچا پانی لائیں گے، میں سب کو سیراب کروں گا۔ اتنے میں بچوں نے دیکھا علم نشیب میں اتر گیا۔ بیوی نے کہا بچوں میرے چچا فرات میں اترے ہیں۔ ایک مرتبہ علم نشیب سے نکلا، واپس آنے لگا، بچوں میرے چچا واپس آ گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے علم کو دیکھتے جاتے تھے، امیدیں بڑھتی جاتی تھی، پانی آنے والا۔ میں تو دیکھے گا آخری جملے، اتنے میں علم لڑکھڑانے لگا۔ علم کا لڑکھڑانا تھا، جناب سکینہ نے غور سے دیکھا اور ایک مرتبہ کہا بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو، میں دعا کروں گی تم آمین کہنا۔ بیوی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اٹھایا اور ایک مرتبہ کہا پروردگارا میرے چچا کی خیر ہو۔ مائک ملعون نے وار کیا چھوٹ چھوٹ، جناب عباس کا دایاں بازو قلم کر دیا، اس ملعون نے پھر چھپ کے بایاں بازو قلم کیا۔ بس میں نے تمام کر دیا۔ جب حضرت مختار نے حرملہ سے پوچھا تھا کہ تو نے بتا کتنے تیر تھے تیرے پاس، تو اس نے کہا 6 یا 7 تیر تھے۔ 2 منٹ کی زحمت کو بس ابھی ہو جائے گا بھئی علم کی زیادہ برآمد ہو رہی، بیٹا دیکھے گا آخری جملہ حرملہ کتنے تیر کا 6 یا 7، کب کس کس کو مارے؟ کب پہلا تیر میں نے عباس کے مشکیزے میں مارا تھا، دوسرا تیر عباس کی آنکھ میں، آخری جملہ میں ادھر دیکھئے گا، آنکھ میں چھوٹا سا بال بھی چلا جائے نا تو درد ہوتا جب تک بال نکال نہ لے، اور اگر آنکھ میں تیر ہو اور ہاتھ نہ ہو، مولا عباس نے اس کو چھٹکا، تیر نہیں نکلا۔ ایک مرتبہ سر جھکایا، دونوں گھٹنوں سے تیر کو پکڑا، جیسے ہی تیر کو کھینچا آواز دی مولا میری مدد کو آئیے، میری آنکھ میں درد ہے۔ مولا حسین آئے، دیکھا بازو پڑا ہے، اٹھا کے سینے سے لگایا، میرے عباس کا بازو۔ یا عباس ہم کو پانی نہ ملے، ہے تیری خوشبو رہے، ہے تیرے بازو نہ کٹے، چاہے مشکی سجدے، ہائے یہ مگر ہو نہ سکا، تیرے بازو ہے جدا، ہے ہم پہ ہے تشنبی، تو نہ آیا اور کتنی